بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ہستی کے بچپن کی جھلک دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہستی کوئی عام انسان نہیں بلکہ وہ دنیا کی سب سے عظیم، سب سے پاکیزہ، سب سے شرم و حیا والے انسان ہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بچپن انسان کی شخصیت کی بنیاد ہوتا ہے۔ جو عادتیں بچپن میں ہوں وہی عادتیں بڑے ہو کر بھی انسان کے ساتھ رہتی ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ایسا تھا کہ ان کی ہر ادا، ہر بات، ہر حرکت میں شرم و حیا جھلکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے بچے تھے، لیکن بچپن سے ہی انہیں حیادار اور با اخلاق بنایا گیا۔ اہل مکہ حیران رہ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بلند آواز میں بات نہ کرتے، کبھی دوسروں کو تنگ نہ کرتے، کبھی کھیلوں میں بے پردگی یا فضول حرکت نہ کرتے۔ آپ کا وجود ہی معصومیت، پاکیزگی اور حیا کی علامت تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا، فرمایا کرتی تھیں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی برہنہ نہیں دیکھا۔ اتنے چھوٹے بچے ہوتے ہوئے بھی وہ ہمیشہ اپنا جسم ڈھانپ کر رکھتے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ حیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں رچی بسی تھی۔ پیارے دوستو، سوچیں آج کل کے بچے بچپن میں کیسی کیسی شرارتیں کرتے ہیں، کیسا کیسا کھیل کھیلتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی ایسے تھے کہ دوسروں کے ساتھ بھی نرمی اور محبت سے پیش آتے اور خود بھی شرم و حیا کی چادر اوڑھے رکھتے۔ آپ کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ مکہ کے لوگ آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارتے، کیونکہ جو بچہ دوسروں کے سامنے کبھی اپنی نگاہ بھی نہ اٹھائے، جو کبھی غلط حرکت نہ کرے، وہ بڑا ہو کر کیسے خیانت کر سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے یتیم تھے۔ والد کا سایہ پہلے ہی اٹھ گیا، پھر والدہ ماجدہ بھی پردہ فرما گئیں، لیکن ان سب دکھوں کے باوجود آپ کے چہرے پر حیا اور سکون کی روشنی تھی۔ لوگ دیکھتے تو کہتے یہ بچہ عام بچے جیسا نہیں ہے۔ دوستو، شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جس کے دل میں حیا نہیں، اس کے دل میں ایمان بھی کامل نہیں۔ بچپن میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب مکہ کے کچھ لڑکے کھیل کود میں ایسے کھیل کھیلتے جو مناسب نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے ہٹ جاتے، اور آپ کبھی کسی کے گھر میں شادی یا گانے بجانے کی محفل ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیند میں ڈال دیتا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں کوئی فحش باتیں نہ پڑے۔ یہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکیزہ اور حیادار بنایا گیا۔ پیارے بھائیو، آج کی دنیا میں حیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بڑے بچوں کے سامنے شرم نہیں کرتے، عورتیں مردوں کے سامنے پردہ نہیں کرتے، مرد بھی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں نور آئے، ہمارے گھروں میں سکون ہو، ہماری نسلوں میں پاکیزگی آئے، تو ہمیں اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی حیا سکھانی ہوگی۔ ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے کبھی اپنی زبان سے غلط بات نہیں نکالی، کبھی اپنی آنکھوں سے غلط نہیں دیکھا، کبھی اپنے کانوں سے غلط نہیں سنا۔ ان کی پوری زندگی شرم و حیا کی مثال ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، جس نے حیا کو پکڑ لیا اس نے ایمان کو بچا لیا۔ دوستو، ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے گھروں میں بھی حیا کو زندہ رکھیں گے، اپنی بیٹیوں کو حیا سکھائیں گے، اپنے بیٹوں کو نگاہیں جھکانے کی عادت ڈالیں گے، خود بھی لباس اور بات چیت میں شرم اختیار کریں گے، کیونکہ حیا سے بڑھ کر کوئی زیور نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے سیکھنے کی توفیق دیں، ہمیں حیا کا پیکر بنائے، ہمارے گھروں کی نورانی اور ہمیں اولاد کو حیادار بنائے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرتاً شرم و حیا کا پیکر تھے۔ اب آئیے ہم مزید چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ بچپن کے دنوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتے تو ہمیشہ وقار اور حیا کے ساتھ کھیلتے۔ دوسرے بچے جب شور مچاتے، بلا وجہ چیختے چلاتے یا جھگڑا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے۔ اس لیے لوگ کہا کرتے یہ بچہ دوسروں جیسا نہیں ہے، یہ بچہ کچھ خاص ہے۔ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی محفل میں جانا پڑتا تو نہ آزادہ آگے بڑھتے اور نہ ہی پیچھے ہٹتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باوقار انداز میں بیٹھتے، نگاہیں جھکی ہوتی، گفتگو مختصر اور بامقصد ہوتی۔ یہی بچپن کی عادات آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا حصہ بن گئی۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر فحش اور بے حیائی سے بچایا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب مکہ کے نوجوان ایک رات لہو لہب کی محفل میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں جانے لگے، لیکن جیسے ہی قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں ڈال دیا۔ جب بیدار ہوئے تو سورج نکل چکا تھا اور محفل ختم ہو چکی تھی۔ اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کو ہر برائی سے بچایا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ اللہ کی خاص تربیت تھی۔ وہ بچہ جسے بعد میں بھی نبی بننا تھا،
اسے بچپن ہی سے شرم و حیا اور پاکیزگی میں پروان چڑھایا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حیادار والے تھے اور یہ حیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے ہی نظر آتی تھی۔ دوستو، آج ہماری اولاد اگر غلط راستے پر جا رہی ہے، اگر اپنے گھروں میں سکون ختم ہو رہا ہے، اگر معاشرے میں بے پردگی اور بے حیائی بڑھ رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی کہانی نہیں سنائی۔ ہم نے انہیں نہیں سکھایا کہ شرم و حیا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ حیا صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ حیا صرف لباس میں نہیں بلکہ آنکھوں، زبان، دل اور کردار میں بھی ہونی چاہیے۔ آج ہمیں اپنے گھروں میں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے، اپنی بیٹیوں کو حیا سکھائیں گے، اپنے بیٹوں کو نگاہیں جھکانے کی تعلیم دیں گے، خود بھی لباس اور گفتار میں وقار اور شرم اختیار کریں گے۔ پیارے دوستو، حیا ایک ایسی صفت ہے جو ایمان کو بچاتی ہے، گھر کو محفوظ کرتی ہے اور معاشرے کو پاکیزہ بناتی ہے۔ جو انسان حیا کو تھام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت بھی دیتا ہے اور دنیا آخرت کی کامیابیاں بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے سبق لینے کی توفیق دے۔ یا اللہ، ہمیں اور ہماری نسلوں کو شرم و حیا کی دولت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ہمارے گھروں کو نورانی بنا، ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا، ہماری زبان کو سچائی سے بھر دے اور ہمارے دل کو ایمان و حیا سے مزین فرما۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریے گا۔